سامعین محترم، یہاں سے پہلی آیت میں شکوہ ہے. شکوہ سمجھتے ہیں؟ شکوہ شکایت. انسانوں کے رویے پر اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں. شکوہ کیا ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا؟ کوئی ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر ہمیں کوئی نشانی دکھا دے تو ہم اس کی بات مان لیں گے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی. نشانیاں تو بڑی دیکھ چکے تھے. نشانیاں اس سے بڑھ کر کوئی، قرآن سے بڑھ کر کوئی نشانی ہے؟ یقین کیجئے نا، میں ابھی پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب طرح کے سرور، لطف. آپ دنیا کی بہترین سے بہترین کتاب اٹھا کر پڑھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ایوارڈ یافتہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد اکتا جائیں گے. لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، اس کو جتنی مرتبہ آپ پڑھتے جاتے ہیں اتنا لطف، اتنا سرور، اتنا مزہ بڑھتا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی نشانی ہے؟ ان کے زبان ہونے کے باوجود، اہل لسان عربی زبان میں، انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اہل اللسان ہیں، زبان والے ہیں، عربی جانتے ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اشعار کہنا جانتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خطبہ دینا جانتے ہیں، لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکے. جو چاشنی، جو لطف، جو واقعات کی صداقت، جو دلوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی اللہ کا یہ کلام ہے، ایسا کوئی کلام آج تک نہیں آیا. لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ لے آئے، منہ مانگا معجزہ. جیسے کل بھی اس پر گفتگو ہوئی، عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ دسترخوان، اے عیسیٰ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ قوم سمود نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ ہم آپ کو اس وقت اللہ کا سچا پیغمبر مانیں گے کہ ہمارے سامنے اس پہاڑی سے کیا نکل آئے؟ اونٹ نہیں نکل آئے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹ، ہم مان لیں. یہود نے کیا کہا کہ ہمیں اللہ اگر خود کہے کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم مان لیں گے، اور جب اللہ نے کہا تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے کہ کون بول رہا ہے. بالکل اسی طرح معجزات تو میرے نبی کے بہت سارے دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. کیا مانگتے ہیں؟ منہ مانگا معجزہ، کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. کہ آپ کا گھر سونے کا بن جانا چاہیے، آپ کے پاس خزانوں کا ڈھیر ہونا چاہیے، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو، اور آپ کے صرف چڑھنے پر ہی ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ آپ آسمانوں سے ہمارے لیے ایک کیا بتا دیں؟ کتاب لکھی لکھائی، کتاب اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر لائے، اور تب ہم اس کو پڑھ لیں، پھر ہم آپ پر ایمان لیں. سمجھے؟ یہ بہت مقصود ہے یہاں پر. یہاں معجزے سے مراد کون سا معجزہ ہے جی؟ جو وہ مانگتے تھے، منہ مانگا معجزہ، منہ مانگی دلیل. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں، قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے، علی ان ینزل آیہ، اس بات پر کہ وہ کوئی
نشانی اتار دے، کوئی معجزہ اتار دے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ منہ مانگا معجزہ آ جانے کے بعد اگر یہ انکار کریں گے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے، منہ مانگا معجزہ نہ ملنا ہی ان میں ان کی خیر خواہی ہے۔ جب تک اللہ کی مہلت چل رہی ہے چلتے رہیں گے، اور لیکن جب اللہ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ پورا ہو جائے اور اس کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کی طرف سے کیا آ جاتا ہے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا تھا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اس دسترخوان کو تم پر اتارنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس کے بعد بھی جو تم میں سے اس کا انکار کرے گا، رب کی خدائی کا، اللہ کی وحدانیت کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، اور سابقہ انبیاء کی نبوت کا، تورات کا، انجیل کا، اگر کوئی انکار کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جہان والوں میں ایسا میں نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ قوم سمود کو دیکھ لو، انہوں نے منہ مانگا معجزہ مانگا تھا، اونٹنی نکل آئی، الٹا تکلیف میں پڑ گئے، مصیبت میں پڑ گئے، بجائے ایمان لانے کے وہ ان کے لیے کیا بن گئی؟ درد سر بن گئی۔ ایک کنواں تھا، اس میں منہ رکھتی تو سارا پانی کھینچ جاتی، کھیت کے کھیت یکرخ سارے کھا جاتی، پھر باری تقسیم ہوگی۔ وہ تو ناقۃ اللہ تھی نا، کیا تھی؟ ایسے تو ہے تو ساری اونٹنیاں اللہ کی اونٹنیاں، لیکن اس کو اللہ نے خاص طور پر ناقۃ اللہ کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرت سے ہٹ کر پیدا ہوئی تھی۔ ایسا کیسے پیدا ہوئی تھی؟ عام عادت سے ہٹ کر پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی نا، اور پیدا بھی کیسے ہوئی ہے؟ 10 ماہ کی گاپن۔ اللہ دیکھو کتنی قدرت والا ہے، اللہ کتنی شان والا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی وہ بدبخت ایمان نہیں لائے، الٹا انہوں نے کیا کر دیا؟ اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، کیا کر دیا؟ اس کی پونچیاں کاٹ ڈالی، کھچیاں بڑھ دی۔ کھچی کہنا کس پنجابی سے کھچیاں بڑھ دی، اونٹنی قتل کر دیا، پھر اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، برابر کر دیتا۔ قرآن کے آداب ہے، دمدم علیہم ربهم بذنبهم، اللہ نے ان کے عذاب گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ رگڑا پھر رولن پھیر دیتا۔ ایک چیخ آسمان سے بھیجی، فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سورۃ الحاقہ میں ہے، ایک چیخ کڑک آئی اور ان کے کلیجوں کو اللہ نے پھاڑ کے رکھ دیا، سب کے سب تباہ و برباد کر دیے۔ فَسَوَّاهَا، بالکل کیا کر دیے؟ ملیا بیٹ کر دیے، صفایا کر دیتا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا تو مجھ سے کو پوچھ لے گا، نا نا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ قادر ہے کس بات پر؟ کہ ان کا منہ مانگا معجزہ بھیج دے، لیکن کیوں نہیں بھیجتا؟ اس میں انہی کی کیا ہے؟ کرم ڈال بھائی، انہی کی بھلائی ہے، انہی کی بہتری ہے۔ اگر منہ مانگا معجزہ آ جائے گا نا اور پھر یہ انکار کر دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ فوراً اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر اس منہ مانگے معجزے کی قیمت کو نہیں جانتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے سمجھ آئے؟ آگے سنیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
یہ پانچویں عقلی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر. وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جانور زمین پر رنگنے والا جانور. صدر صاحب ادھر آ رہے ہیں. ولا طائر یطیر، اور نہ کوئی پرندہ جو کہ اڑتا ہے بجناحیہ، اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ، دونوں پروں کے ساتھ. الا امم امثالکم، مگر وہ بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح کیا ہیں؟ جماعتیں ہیں. جس طرح تم محتاج ہو اس طرح وہ بھی کیا ہیں؟ محتاج ہیں. ان کو کون آسمانوں پر ہواؤں میں روک کے رکھا ہے؟ کون ان کو روکنے والا ہے جو ان کو زمین پر گرنے سے بچاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی کمی نہیں کی. عبدالغفار بھائی، ہم نے کوئی کمی نہیں کی فی الکتاب، کتاب میں، لوح محفوظ میں، من شیء ذرہ برابر بھی کچھ کمی نہیں. سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے محفوظ کر دیا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سب کے سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. سب کے سب جمع کیے جائیں گے. یہاں الی ربہم یحشرون سے مراد جانور نہیں ہے، انسان ہے. جانور بھی جمع ہوں گے لیکن جانوروں کی کا حشر سے مراد ان کی موت ہے. ان سے حساب کتاب نہیں ہے. حساب کتاب کن سے ہے؟ انسانوں سے اور جنات سے. بس یہ دو مخلوق ہیں. باقی ساری مخلوقات اللہ نے کن کے لیے بنائی ہیں؟ انسانوں کے لیے بنائی ہیں. اور وہ اللہ کا حکم کیا کر رہی ہیں؟ پورا کر رہی ہیں. اللہ کے حکم کے ماتحت وہ اپنا اپنا کام، اپنا اپنا نفع، جس نفع کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ کیا کر رہی ہے؟ پورا کر رہی ہے. کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف صرف ایک یہ مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے، اللہ کا حکم توڑ رہی ہے. اور ہم نے صدر صاحب کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ سارے میرے سمیت ایک کوئی سارا مقصد ہے. کیوں؟ دنیا. بس اے دنیا سوکھی ہو جائے، چار پیڑے سوکھی لگ جانا تے پھر اکی دیکھ لو. کیا کر لو گے؟ اکی دیکھ لو گے بس. او جہاں کیا مٹھا، یہ اگر مٹھا تے او کہ یہ جہاں مٹھا ہونا چاہیے تھا، اگلا کس رکھے؟ میرے بھائیو دیکھ لیں گے. اور یہ